یہاں پڑے ہوئے نا اس میں 1000-2000 نکال لیا کریں جس سے خرچہ پورا ہو جائے. دفتر میں نہ حرام کام کریں. ابا جی کا مال آپ کا ہی اور آپ کا ابا جی کا ہی ہے, اس میں سے جتنا ملے نا لے لیا کرے جو ضروری ہے. مولانا بدقسمتی سے اس کو بندہ بے ایمانی سمجھتا ہے, لیکن دفتر کے اندر جو اختیارات ناجائز استعمال کر کے آمدنی حاصل کرتا ہے اس کو ھذا من فضل ربی سمجھتا ہے. نہ وہ حرام ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا آدمی دیندار ہو جاتا ہے. ابا جی سے لے لینے کا کوئی حل نہیں. یعنی ان کی رقم کھسکانا جسے ہم کہہ رہے ہیں, یا چوری کرنا یا چوری ہتھیانا. کیا کہ اس کے چوری نہیں کہیں گے, بس وہ اپنا حق لے رہا. یہ ایسے ہی جیسے فتح مکہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جب مسلمان ہوئی ہند تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام بچے ہیں, یہ بڑا بخیل ہے, ابو سفیان کنجوس ہے, دیتا نہیں خرچہ, تو میں اگر اس کی اجازت کے بغیر اتنا کوئی لے لیا کروں تو آپ نے کہا ہاں ایک صحیح طریقے سے جو شریفانہ انداز ہے مناسب ہے لے لیا کر بتائے بغیر کوئی بات نہیں, حلال ہے. تو کام چلانا چاہیے, باپ سے بھی لینا چاہیے, دوسروں سے بھی چوری وغیرہ نہیں کرنی چاہیے, کوئی نہیں وہ حرام طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ارے میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اس میں سے اذان میں سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. نہیں, کیا سوال ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جی نماز پڑھ رہے ہوتے, جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو نماز جب محمد کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نہ کہیں گے تو یہ بھی بڑے نیک لوگوں کی کہنے کی بات ہے کہ نماز کے دوران ایسا جواب نہیں کسی چیز کا دینا چاہیے. اور اگر آپ جواب دے دیں گے تو کئی نیک لوگ امام احمد عبد الحمد جیسے کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا یار کیا بگڑے گا, دروشی تو نماز نہیں پڑھا جاتا ہے, اس لیے کہہ دے گا نام سن کر تو نماز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, کہہ لیا کریں آپ, کوئی حرج نہیں. مگر عام لوگ ٹوٹ جائے گی, اسے نماز نہیں سے ٹوٹ سکتی. نہیں, میں تو کہتا ہوں نہیں ٹوٹ سکتی, باقی میں نے دوسروں کا بھی ذکر کر دیا, وہ کہتے ہیں بچنا ہی چاہیے. آپ جو چیز مرضی پسند کریں, نماز نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. یہ کوئی دنیا کی بات نہیں, اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں. یہ کہنا لازمی تو نہیں نا؟ نہیں لازمی کوئی نہیں, مگر یہ بھی تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ بخیل آدمی ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس میں مجھ پر درود نہیں بھیجا. ٹھیک, شکریہ, تھینک تو یو. اس لیے کوئی پڑھ دے تو تب بھی کوئی بات نہیں, اور چپ کر رہا ہے تو پھر بھی کوئی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ میں پڑھ لینا چاہیے. میں نے تو بتایا ویسے بھی لوگ ہیں امام جو کہتے ہیں پڑھ لینا چاہیے. جی اچھا, شکریہ بڑی بڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب 3 سوالات ہیں میرے. جی فرمائیے. تو پہلا تو ہے جی کہ تمباکو نوشی اور سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹوٹتا تو نہیں مگر رہتا بھی نہیں. آپ دیکھیں نا جب منہ میں بو آنے لگی تو کیا فائدہ ہوا وضو کا کہ آپ نے پانی منہ میں ڈالا تھا اور صاف کیا تھا, مسواک وغیرہ تھے, اس کے بعد یہ سگریٹ نوشی کی یا حقہ پیا تو آپ کو تو محسوس نہیں ہوتا. ہم نے تو دیکھا جب ایسے لوگ آتے ہیں اور وہ ٹوٹیوں پر وضو کرتے ہیں, پانی منہ میں سے پھینکتے نا, ساری مسجد میں توبہ توبہ ہو جاتی ہے, ایسی بدبو آتی ہے. تو فرشتے جو ہیں جب اللہ کے رسول نے کہا کچا پیاز یا لہسن کھا کر میری مسجد کے قریب بھی نہ ہو, دکھ ہوتا ہے فرشتوں کو بھی اور نیک مومنوں کو. تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں, آپ تو میرا خیال پنچایت میں بھی نہیں جائیں گے منہ صاف کیے بغیر, کو جا کے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. اس لیے مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ وضو توڑنے والی یہ چیز نہیں, مگر وضو رہتا بھی نہیں. وضو کا جو مقصد تھا نماز کے لیے تیار ہونا, اللہ کی بارگاہ میں حاضری, وہاں تو خوشبوئیں آتی ہوتی, آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے نگینہ والی, کپڑے عمدہ قسم کے کیسے جیسے تمیم داری نے 1000 درم کا بنا کر سوٹ رکھا ہوا تو نماز کے وقت وہ پہنتے تھے. اہتمام ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں, بے قدری کرے. جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں, اور جو استخارہ ہے وہ بندہ خود کر سکتا ہے؟ ایک سوال پر رک جایا کریں نا, آپ نے جیسے ایک کیا تھا نا پہلے, یہ بھی لا الہ الا انت پر رک جائے, پھر اگلا شروع ہو جائے نا, وہ ہم کیسے یاد رکھیں گے کہ یہ سوال تھا یہ سوال. لا الہ الا انت سبحانہ کے بارے میں تو یہی یاد رکھیں کہ اللہ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے, اور قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کیا تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, جیسے ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دی تھی
اسی طرح ہم ایمان والوں کو جب بھی وہ مصیبت میں پھنسیں گے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بھائی یونس کی دعا پڑھے گا اللہ اس کی مشکلات حل کرے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور فضیلت ہم کیا جانتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو ہے نا یہ رد نہیں ہوگی، بہت پیاری دعا ہے، یہ کریں۔ اگلا سوال کریں۔ استخارہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے؟ خود کر سکتا ہے انسان یا کسی سے کروا سکتا ہے؟ کسی سے نہیں کروا سکتا، خود ہی کرے گا۔ مگر سن لیں سارے میرے بھائی بہنیں، استخارے کے بارے میں دیندار لوگوں میں جو آ گیا نا، اس سے کوئی اطلاع آئے گی کہ یہ کام اچھا، یعنی خواب آئے گا، کوئی اشارے، بالکل دین میں اضافہ، یہ اشارہ تک بھی نہیں اس کا، کوئی اللہ پردہ نہیں اٹھائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ اچھا کام ہے نہیں۔ کئی لوگوں نے بڑے بڑے اولیاء سے استخارے کرا، میں آپ ذاتی طور پر تباہ ہوگا، 3 مرتبہ طلاق ہی ہوتی گئی۔ یہ استخارہ کوئی شے نہیں، غیب نہیں اللہ بتاتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اگر میں غیب جانتا تھا تو اپنے بچاؤ نہ کر لیتا۔ یہ کوئی نہیں پتہ چلنا، نہ کوئی خواب آنا، نہ سونے کا حکم ہے کہ رات کو پڑھو اور سو جاؤ، یہ سب چیزیں استخارے کے ساتھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی۔ کال سن لیں اور پھر بیان کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ الانعام سورت کی الانعام سورت کی ایت نمبر، انعام جو نا انعام الحق وہ زیر سے ہوتا، انعام یہ 4 پایا اچھا زبر الف پر، الانعام۔ جی انعام جی کی سورت ہے جو ہے نا، یہ 6 نمبر سورت ہے، ایت نمبر 38 ہے، 38 ہاں 38 نمبر۔ اچھا۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ یہ اس آیت میں یہ جو پرندوں اور جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علیحدہ گروپ بنیں گے اپنا قیامت، روزے قیامت؟ نہیں، یہ جو کہا نا کہ تمہاری طرح یہ گروہ اور امتیں، یہ تو اس دنیا کی بات ہی ہے کہ پرندوں کی طرف دیکھو، کس طرح جس طرح تم انسان ایک گروہ ہو، یہ بھی الگ الگ گروہ ہیں، کبوتر ہیں، بطخ ہیں، اور ان کی اپنے اپنے قانون ہیں، ضابطے ہیں، عادتیں جدی ہیں۔ اللہ فرماتا میری قدرت کے کرشمے کو تم پر ہی بس ہوگا، جیسے تم انسان ایک بہت بڑا گروہ اور جماعت ہو، یہ جتنے پرندے ہیں اور جتنے 4 پائے زمین میں، یہ بھی بہت بڑے بڑے گروہ میں نے پیدا، امم امثالکم، تمہاری کی طرح کی یہ امتیں ہیں۔ اب کئی دوست کہتے ہیں یار تم بشر مثلکم پڑھتے رہتے ہو، یہاں بھی امم امثالکم کا، پھر درندے بند ہو 4 پائے، یہ جھگڑوں کی بات نہیں، یہ نہیں، امت ہونے میں ہم ان کی طرح برابر، ہماری بھی ایک امت اور جماعت ہے، ان پرندوں کی بھی اپنی اپنی جماعتیں اور گروہ ہیں، اس میں برابری اللہ نے کہی ہے، باقی نہیں، وہاں کیا بشر مثلکم، بشر ہیں تمہاری طرح، وہ الگ بات ہے، یہ امتیں ایک ہی طرح کی بالکل ان کے، بلکہ ان کا ڈسپلن اور جو ہے نا نظام وہ بھی۔ امین بھائی اب تو لوگ جو مطالعہ سائنسدان کر رہے ہیں، جب سورہ نحل پر پڑھتے ہیں تفسیر نمونہ دھنگ رہ جاتا، عمریں گزارنی شہد کی مکھی کے پاس، پتہ چلا کہ باقاعدہ حکومت ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے حکم سے چھتا بنتا، جب وہ کوچ کا حکم دیتی چلتے ہیں، اور جو پہرا دینے والی مکھیاں وہ گھومتی رہتی ہیں، جب آتی ہیں مکھیاں چوس کر وہ چیک کرتی ہیں کہ زہریلا تو نہیں، چیک ان اسی وقت ڈانک لگاتی ہیں، مار دیتی ہیں۔ اتنا حیران کن نظام ہے مکھیوں کا، اور اسی طرح چونٹیوں کا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں گو ٹو دی آرڈ اینڈ بی وائی، چونٹی کے پاس جاؤ اور عقل مند بن جاؤ، باقاعدہ حکومت۔ تو اللہ کہتا تم سمجھ بس حامی ہیں زمین پر، تمہیں کیا پتا کہ یہ 4 پائے اور یہ پرندے تمہاری طرح بڑے بڑے گروہ ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، سسٹم ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب کوئی لوگ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کم کیجئے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھجن مسئلہ یہ پوچھنا ہے آپ سے، جی جی۔ ایک انسان شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتی،